الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ الفاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ کوئی بھی کتاب ہم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کتاب سے ہم کو کیا اخذ کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر لوگ جب قرآن اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ بھی لیا، سمجھ کر اس پر عمل بھی کر لیا، تو پھر ثواب کے کیا کہنے، پھر ثواب کس حد تک بڑھ جائے گا کہ اللہ کا کلام نہ صرف پڑھا بلکہ سمجھ کر اس پر عمل بھی کر لیا۔ اس مقصد کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ یہ جاننا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے۔ یہ اتنی پیاری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اس کا مضمون کیا ہے۔ قرآن کا ٹاپک جو ہے وہ ہے انسانی ہدایت، گائیڈنس فار ہیومن بینگز۔ اور ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ کس بارے میں ہدایت ہے؟ بھئی ہدایت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایڈریس پوچھے، آپ بتائیں اس کو، بھائی جہاں سے سیدھے چلے جاؤ، پہلی جو سگنل آئے، پہلی جو لائٹ آئے اس سے رائٹ مڑ جاؤ، اس کے بعد جو لائٹ آئے اس سے آپ لیفٹ مڑ جاؤ اور آپ کی منزل آ جائے گی، یہ بھی ہدایت ہے۔ قرآنی ہدایت کیا ہے؟ قرآنی ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے نکال سکے، جیسا کہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ مکمل ٹوٹل لاس سچویشن میں ہے، مکمل خسارے میں ہے۔ تو اس خسارے سے اگر انسان اپنے آپ کو نکال لے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ ہدایت ہے جو ہم کو قرآن دیتا ہے۔ تو اس بات کو بالکل کلیئر ہمیں دماغ میں کر لینا ہے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور جنت تک رسائی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہم سب کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ ایک بڑی خوبصورت بات یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ دعا بندوں کی طرف سے ہے، اور اس دعا کا جواب سورہ بقرہ سے شروع ہوا اور سورہ ناس تک جتنا قرآن ہے وہ اسی بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ہم دوسری آیت اگر پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر جو مزید مقامات پر کہا گیا ھدی للناس، کہ یہ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، اور الہدا ہے، دی گائیڈنس، اس سے بڑھ کر اور کوئی گائیڈنس نہیں۔ تو یہ سمجھنے کے بعد کہ قرآن جو ہے اس کا ٹاپک انسانی ہدایت ہے، ہر آیت کو پڑھتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم اس آیت سے کیسے ہدایت اخذ کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔